بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے قمار کی کمائی۔ حصول مال و رزق کے ذرائع تو بے شمار ہے، جن میں سے کچھ قرآن و سنت کی روح سے جائز اور حلال ہے، اور بعض ایسے ہیں جن سے حاصل شدہ مال قطعی باطل اور حرام ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، جیسا کہ سورہ البقرہ میں ارشاد الہی ہے، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تم آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقوں سے مت کھاؤ۔ اور بخاری شریف میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کچھ لوگ اللہ کے مال میں ناحق دخل اندازی کرتے ہیں، ایسے لوگ قیامت کے دن نار جہنم کے سپرد کیے جائیں گے۔ ایسے ناحق اور باطل ذرائع آمدنی میں سے قمار یا جوا بازی بھی ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ میں فلیدی اور شیطانی فعل قرار دیتے ہوئے فرمایا ہے، یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والوں، شراب نوشی، جوئے بازی، آستانے، بت پرستی اور تیروں سے فال لینا فلیدی اور شیطانی کام ہے۔ تم ان امور سے قطعی اجتناب کرو تاکہ آخرت میں فلاح پا جاؤ۔ اور آگے اس شراب و قمار کی قباحت بیان کرتے ہوئے فرمایا، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ شیطان چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے مابین بغض و عداوت پیدا کر دے اور تمہیں ذکر الہی اور نماز سے روک دے، پھر کیا تم باز رہو گے؟ اور فرمایا، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو اور ان افعال قبیحہ سے باز آ جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بخاری شریف میں ہے، جو آدمی اپنے ساتھی سے کہیں کہ آؤ جواں کھیلے، اسے چاہیے کہ بطور کفارہ صدقہ کرے۔ جب محض اتنا کہنے سے ہی کفارہ و صدقہ لازم ہو جاتا ہے تو یہ بات قمار بازی کے جرم عظیم اور گناہ کبیرہ ہونے کی علامت ہے۔ اور جو شخص کھیلنے بھی لگے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور کتب حدیث میں چوسر و شطرنج کو جوا، عجمی جوا، بلکہ اس سے بھی بدتر قرار دیا گیا ہے۔ اور اہل علم نے چوسر و شطرنج کی طرح ہی لاٹری، معامہ بازی اور انعامی بانڈز وغیرہ اسکیموں کو جوا اور حرام قرار دیا ہے۔ علامہ محمد نصیب رفاعی نے ازلام، تیروں سے قسمت دیکھنے کی جدید ترین شکل یا نصیب یعنی لاٹری کو قرار دیتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ عین جوا ہے جو وبا کی شکل میں پھیل چکا ہے اور عوام تو درکنار حکومتی سطح پر مروج ہو گیا ہے، اور کئی خیراتی انجمنیں اس فعل قبیح کا ارتکاب کرتی اور پھر اس کی آمدنی خیراتی امور میں صرف کر کے بزم خود نیکی کرتی ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، مطعمۃ الایتام من کسب لک الویل لا تزنی ولا تتصدقی۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ نے لاٹری اور حل معمہ وغیرہ کو جوئے کی قسم کے کھیل قرار دیا ہے۔ ڈاکٹر یوسف قرضاوی نے لکھا ہے، لاٹری ایک قسم کا جوا ہے اور مقاصد چاہے کتنے ہی پاکیزہ بلند کیوں نہ ہوں، اس سے کوئی حرام چیز حلال نہیں ہو جاتی۔ چوسر کے بارے میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو چوسر کھیلا اس نے گویا اپنے ہاتھ خنزیر کے گوشت اور خون میں رنگے۔ جو چوسر کھیلا اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔
علامہ محمد رشید رضا مصری نے اپنی تفسیر المنار میں حکومت قطر کے شرعی چیف جسٹس علامہ ابن حجر آل بوتوامی نے تطہیر المجتمعات میں اور ڈاکٹر یوسف قرضاوی نے الحلال والحرام میں جوئے بازی کے روحانی و مادی اور اخلاقی و معاشرتی نقصانات گنوائے ہیں۔ مثلاً اس کا شیطانی فعل ہونا، ذکر الہی اور نمازوں میں رکاوٹ کا باعث بننا، بغض و عداوت پیدا کرنا، اس کا گھروں کے گھر ویران کر دینا، ہارے ہوئے جواری کا کبھی جیتنے والے کو قتل کرنا اور کبھی خودکشی کرنا اور کبھی شدت غم و صدمہ سے ہوش کھو بیٹھنا اور دیوانہ و پاگل ہو جانا اور معاشرہ کے اعضاء معطل بن کر اس پر ناجائز بوجھ بن جانا وغیرہ۔